من یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ انظرنی امددنی ادرکنی اغثنی فی سبیل اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محبت اور عقیدت سے بلند آواز سے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم بعد حمد و صلوات۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی ضمن میں چند گزارشات گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ عالم بالا ہو، عالم دنیا ہو، عالم ملکوت ہو، عالم ناسوت ہو، عالم جبروت ہو، عالم لاہوت ہو، عالم وحدت و احدیت ہو، عالم برزخ ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اس تمام کی تمام جگہوں پر اللہ رب العزت کا ہی حکم چلتا ہے، اور وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور چاہے تو سمندر کو قطرے میں بدل لے، چاہے تو ایک سجدہ قبول فرما لے اور انسان کی بخشش فرما دے، اور چاہے ہزاروں سال تک سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، قیام کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے کے ذکر کو، عبادت کو، ریاضت کو، سجود کو، قیام کو، رکوع کو نا قبول فرما کر ابلیس بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو شخص عاجز ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود جس کا دھیان اور جس کی توجہ اور جس کی نگاہ
صرف اللہ کے فضل پر رہے اور صرف اللہ کے کرم پر رہے اور صرف اللہ کی رحمت پر رہے تو اللہ رب العزت اس کی عبادات کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور جس کا دھیان عبادت کرتے ہوئے اس جانب چلا جائے کہ میں عبادت کر رہا ہوں یا میں نمازی ہوں یا میں حاجی ہوں، تو اس کی عبادت میں کھوٹ آ جاتی ہے۔ پھر اب اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، میری مرضی ہے میں جسے چاہے بخش دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا، چونکہ وہ اللہ ہے، وہ مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے، چاہے دنیا کی بادشاہی ہو اور چاہے باطن کی بادشاہی ہو، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، اس کی مرضی ہے۔ فرمایا جس کو میں چاہتا ہوں اس کو میں بخش دیتا ہوں، جسے چاہ لوں اسے بخش دیتا ہوں۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور میری مرضی ہے چاہے اسے عذاب دے دوں، اور پھر بھی سب نیکیاں ہونے کے باوجود بھی قبول نہ کروں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی شان ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مرضی صرف اللہ ہی کی چلنی ہے، مرضی صرف اللہ کی مرضی چلنی ہے، انسان کی کوئی مرضی، جانور کی بھی کوئی مرضی نہیں، ہوا کی بھی مرضی نہیں، فرشتوں کی بھی کوئی مرضی نہیں ہوتی، مرضی صرف رب ذوالجلال کی چلتی ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اب وہ جسے چاہے بخش دے اس کی مرضی ہے، چاہے اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، بخشنے پہ آ جائے تو چاہے ایک چھوٹا سا پتھر ہٹانے پہ بندے کی بخشش فرما دے، اور نہ قبول کرنے پہ آئے تو ہزاروں نمازوں کو اٹھا کے منہ پہ دے مارے۔ اگر اللہ عدل کرنے پہ آ جائے، کیا عدل کرنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے پکڑے جائیں، بڑوں کی پکڑ آ جائے۔ اسی لیے میاں صاحب نے کہا تھا نا، عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جیوی منہ کالے۔ اور اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا کہ مجھ سے میرا عدل مانگو، کہیں نہیں کہا۔ قرآن میں ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہاتھ جب بھی اٹھاؤ، باطن میں جب بھی ارادہ بناؤ، عدل نہیں مانگنا، مجھ سے صرف میرے فضل کو مانگنا ہے، کیونکہ عدل تم برداشت نہیں کر سکتے، کوئی شخص عدل برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلا جائے اور ساری زندگی سجدے میں رہے، اور جب اس کی روح نکلے تب بھی وہ سجدے میں ہو، تب بھی وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا وہ نہیں ادا کر سکتا۔ اگر اللہ ان ساری عبادتوں کو ایک طرف رکھ دے اور آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت کی نعمت کو ایک طرف رکھ دے، وہ ساری عبادت کم پڑ جائے، اس نعمت کا اضافہ ہو جائے۔ وہ عبادت گزار تھا، ایک بڑا عرصہ عبادت کرتا رہا، اور عبادت کر کے کہتا ہے، اب ایک پہاڑ پہ وہ عبادت کر رہا تھا، نہ وہ نوکری کرتا تھا نہ وہ مزدوری کرتا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا سوائے اللہ کی عبادت کے، سوائے اللہ کی عبادت کے۔ اور جب بندہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت خود اس کے لیے معاملات آسان فرمانا شروع کر دیتا ہے۔
اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، ہے تو پنجابی میں بات ہے لیکن پنجابی میں ہی سمجھ آئے گی، تو انہوں نے چونکہ پنجابی میں کہی تو میں بھی آپ کو پنجابی میں ہی سنانا چاہتا ہوں تو آپ کو مزے سے سمجھ آئے گی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک کہ بندہ ناڑے نہ سچا تے اکھ نہ پکا ہوئے۔ کوئی شخص ناڑے نہ سچا تے اکھ نہ پکا ہوئے تے جنگل وچ بھی بہ جائے تے اللہ اس نو خزانہ غیب تو وسیع رزق عطا فرما دینا ہے۔ دو صلاحیتیں اس کے پاس ہونی چاہیے۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ ناڑے نہ سچا اور اکھ نہ پکا، اور اگر نہیں ہے یہ دونوں صلاحیتیں اس کے پاس نہیں ہیں تو پھر چاہے وہ کروڑ پتی بھی ہو اس کے رزق میں برکت نہیں آتی، اس کا گزارا نہیں چلتا، اور وہ ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے بھئی میرا گزارا کیوں نہیں چل رہا، میرا کار کیوں نہیں چل رہا، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ تو ابھی ناڑے نہ سچا نہیں بنے ہیں نا، اور اکھ نہ پکا نہیں ہوئے ہیں۔ اور جب یہ دونوں صفات بندے میں آ جاتی ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کی برسات فرمانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا شرمگاہ پہ ہوتی ہے۔ وہ عبادت کرتا رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا اس نے دعا مانگی، انہوں نے کہا یا اللہ اتنے سال سے تیری عبادت کر رہا ہوں، میرے سجدوں کی بدولت جو تیرا ذکر کیا ہے اس کی بدولت مجھے جنت عطا فرما دے۔ اب کیا ہوا؟ آرڈر ہو گیا اس کی ساری عبادت ختم کر دو، ضائع کر دو۔ ساری عبادت اس کو اٹھا کے اس کے منہ پہ دے ماری گئی، اور خبر بھی ہو گئی کہ میرا سب کچھ، بھئی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسے کیا پتا اندر کی بربادی کیا ہوتی ہے۔ جو اندر سے پہلے ہی ویران ہے اس کو آبادی کا تو علم نہیں ہوگا نا، اور جس کا اندر آباد ہو اور اس سے تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے، معمولی سی نور کی ایک چنگاری بھی اگر کھینچ لی جائے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے سارے جہان کی دولت مجھ سے واپس لے لی گئی۔ بھائی جس نے حضور کو دیکھا ہو یا دیکھتا ہو یا اولیاء اللہ سے ملتا ہو یا جس کو ذکر کی چاشنی نصیب ہو گئی ہو، جس کو آہ سحرگاہی کی دولت نصیب ہو چکی ہو، اور جس کو اخلاص اور للہیت نصیب ہو چکی ہو، اور پھر اس سے وہ دولت چھین لی جائے، یہ اس درد کا پتہ صرف اسی کو پتہ ہے جس کے پاس یہ دولت ہے۔ اب جب اس سے چھینا گیا اس کو خبر ہو گئی کہ میں اندر سے خالی ہو گیا ہوں، اب جو میں سجدے کر رہا ہوں یہ فضولی ہے، وہ چاشنی نہیں، وہ لذت نہیں، وہ سرور نہیں، وہ مزہ نہیں، وہ حضوری نصیب نہیں۔ اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی پھر سے، یا اللہ لگتا ہے غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی، دعا غلط مانگ لی ہے۔ دعا یہ مانگنی تھی یا اللہ میں کچھ بھی کر لوں میں تجھ سے تیرے فضل کی درخواست کرتا ہوں، میں نے اپنی عبادت سے بخشا نہیں جانا، میں اپنے سجدوں کی بدولت، رکوع کی بدولت، قیام کی بدولت، قرآن مجید کی تلاوت کی بدولت، ذکر و اذکار کی بدولت یہ بخشش کا ذریعہ تو ہے، لیکن ضروری نہیں اس سے بخشش ہو جائے۔ بخشش تبھی ہوگی جب اللہ کا فضل ہوگا، جب اللہ کا کرم ہوگا، جب اللہ کی رحمت ہوگی۔ جب اس نے یہ دعا مانگی نا کہ یا اللہ میں کچھ بھی کر لوں تیرے فضل کے علاوہ میرے پاس چارہ کوئی نہیں، تیری رحمت کے علاوہ میرے پاس چارہ کوئی نہیں، کوئی سہارا نہیں، اللہ نے پھر سے اس کو باطنی دولت عطا فرما دی اور بتا دیا کہ میرے فضل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نہ چاہتا تو تو چل کے کیسے آتا، میں نے چاہا ہے تو تیرے قدموں میں جان ہے، میں نے چاہا ہے تو کھا رہا ہے، میں نے چاہا ہے تو دیکھ رہا ہے، میں نے چاہا ہے تو بول رہا ہے، میں نے چاہا ہے تو سن رہا ہے، میں نے چاہا ہے تو رکوع میں ہے، میں نہ چاہوں تو کیسے آئے۔ اب اللہ کی چاہت ہے
کسی کو اذان کے وقت بلا لے اور کوئی خطبے میں آئے. بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں نہیں جاتا، بھئی میری کیا مجال ہے میں نہ جاؤں؟ جب اللہ بلا لے تو میری کیا مجال ہے کہ میں نہ جاؤں؟ اذان ہوتی رہے، اللہ بلائے تو کسی کی مجال ہے کہ جو نہ آئے؟ بولیے نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جا رہا مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں حج نہیں کرتا، میں مسجد کا ادب کا خیال نہیں رکھتا، میں دین پہ عمل نہیں کرتا. ایسی بات نہیں ہے. تو نماز نہیں پڑھتا، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تو نماز پڑھے. اللہ نے نہیں تجھے چاہا، اور اگر اللہ نے تجھے چاہا ہوتا تو اس کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کر رہا ہوتا. اللہ نے چاہا ہی نہیں تجھے، کسی کھاتے میں نہیں لیا اس نے. اپنے گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے نا جس سے کوئی تھوڑا سا تعلق ہو، اور جس سے تعلق ہی نہ ہو اس کو بلایا جاتا ہے. آپ کے ہاں کیا رواج ہے کہ گلی والوں کو بھی آپ گھر میں بلا لیتے ہیں؟ آؤ جی بھائی جان چائے پی جاؤ. بولیے نا، رواج ہے آپ کے ہاں یہ؟ ہمارے ہاں تو نہیں ہے. ہم تو اسی کو گھر میں بلاتے ہیں جس سے کوئی تعلق واسطہ ہو، دوستی ہو، رشتہ داری ہو، یا اس سے تعلق ہو کوئی خاص قسم کا. اس کو گھر بلا لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، اس سے تعلق ہو تو. اور تعلق نہ ہو تو پاس سے گزر جاتے ہیں. کچھ لوگ سلام بھی نہیں کرتے. ہم نہیں اس کی بارگاہ سے دور، ہم نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ اللہ نے خود اپنی بارگاہ سے تمہیں دور کر دیا ہے. وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں لیتا، وہ کسی حساب میں ہی نہیں لیتا. اور اسی لیے کہا ہے کہ اللہ سے زیادہ معافی مانگنی چاہیے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ جملہ ضرور کہنا چاہیے، یا اللہ وہ گناہ جو تیری بارگاہ کے اندر، تیری بارگاہ تک پہنچنے میں یا دعا کی قبولیت میں میرے گناہ جو رکاوٹ بنے ہیں، پہلے ان گناہوں کو معاف فرما دے، تاکہ تیری بارگاہ میں میں جھک جاؤں، حاضر ہو جاؤں. اور جو حاضر ہو جائے عنایت اسی کو ہوتی ہے. غیر حاضر کو عنایت، توجہ ہے آپ سب کی؟ غیر حاضر کو عنایت نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. حاضر کو عنایت ہوتی ہے، چاہے نالائقی کیوں نہ ہو، چاہے نالائقی کیوں نہ ہو. وہ جب حاضری لگتی ہے نا اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جب حاضری لگتی ہے تو سارے کہتے ہیں، کوئی پریزنٹ کہتا ہے، اور ہم مدرسے میں لبیک کہتے تھے. کوئی کہتا ہے میں حاضر ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں ادھر ہی ہوں. کچھ سائن کرتے ہیں، کچھ آفس جاتے ہیں تو وہاں پہ سائن ہوتے ہیں رجسٹر پہ، فلاں وقت پہ آیا تھا، پھر فلاں وقت پہ نکل کے جا رہا ہے. حاضری لگاتے ہیں نا سارے. تو جب حاضر ہی نہ ہو، اب وہاں جا کے کوئی کام کرے نہ کرے یہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن جب فیکٹری کے مالک نے یا مل کے مالک نے یا دفتر کے مالک نے آ کے حاضری دیکھنی ہے، اس نے یہ دیکھنا کہ بندہ ہے موجود، آگے بے شک سویا پڑا ہو، اور اس کو ساتھ والے دوست جگا دے کہ وہ آ گئی مالک، اون اٹھ جا، اون کام سیدھا کر لے، اون کاپی پنسل پھاڑ لے. وہ بات کی بات ہے. لیکن جب مالک دیکھتا ہے تو سب سے پہلے حاضری دیکھتا ہے کہ حاضر کون کون ہے. اللہ بھی جب کسی کو عنایت فرمانے لگتا ہے تو پہلے حاضری چیک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ حاضری چیک کرتا ہے، کون یہاں سے حاضر ہے اور کون یہاں سے غیر حاضر ہے. پھر جو یہاں سے حاضر ہو اللہ اس کو اپنے محبوب کے در کی حضوری نصیب فرما دیتا ہے، اور جو یہاں سے غیر حاضر ہو جائے پھر وہ مسجد میں رہ کر بھی غیر حاضر ہی ہوتا ہے. وہ کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس کو دنیا کے خیالات آتے ہیں. وہ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے تب بھی وہ غیر حاضر ہی ہوتا ہے. بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے صوفی جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، اور بڑے بڑے سفید پوش لوگ جن کی نیکیاں شاید بہت مشہور ہوں، وہ کعبے میں جا کے بھی غیر حاضر دیکھیں، حضور کی بارگاہ میں بھی غیر حاضر دیکھیں، بڑے بڑے مزاروں پہ بھی سیلفیاں بناتے ہوئے دیکھیں. کیوں؟
وہ یہاں سے غیر حاضر ہیں، وہ جدھر بھی جاتے ہیں دنیا دار ہی ہوتے ہیں۔ اب دنیا دار کے یہ مطلب نہیں، لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں یہ مولوی صاحب ہیں یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ پیر صاحب ہیں یہ دنیا دار۔ دنیا کی یہ تعریف نہیں ہوتی، ہائے ہائے، دنیا اسے نہیں کہتے۔ حضرت مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ، مولانا روم فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل کر دے وہ تیرے لیے دنیا ہے۔ بات سمجھے آپ میری؟ ہر وہ چیز جو ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اور دنیا کے بارے میں وہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ الدنیا جیفتن وطالبها کلاب، فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار انسان نہیں ہوتے، کتے ہوا کرتے ہیں۔ اور دنیا کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے۔ کسی کے لیے اس کا دوست ہی دنیا ہے، کسی کے لیے اس کے رشتہ دار ہی دنیا ہے۔ اور ضروری نہیں زیادہ پیسے والے کوئی دنیا دار کہتے ہیں، شاید پیسے والا زیادہ کماتا ہو۔ کل میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے دیکھا کہ بادشاہ وقت جنت میں ٹہل رہا ہے اور جسے لوگ صوفی اور پیر سمجھتے تھے وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ تو اس نے سوال پوچھا کہ بادشاہ وقت تو جنت میں اور یہ جو فقیر اور درویش جہنم میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ بادشاہ وقت کو اللہ نے جتنا عطا فرما رکھا تھا وہ اپنی بساط سے زیادہ غربا کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس کا دھیان اس طرف تھا یہ دیا ہوا اس کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، میں درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو مال دے رہا ہوں میں آگے تقسیم کر دیتا ہوں، وہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ کہا پھر درویش جہنم میں کیوں گیا؟ کہا درویش جہنم میں اس لیے گیا لوگ اسے فقیر سمجھتے رہے لیکن یہ لوگوں سے دنیا بٹورنے میں پوری زندگی اس نے گزار دی۔ اس کے گھر جاؤں گا اتنی شرینی دے گا، اس کے گھر جاؤں گا اتنی شرینی دے گا، اس کے گھر جاؤں گا تو اتنی خدمت کرے گا۔ اور حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں پیر کی تعریف حضور داتا صاحب نے کی، میرے تے فتویٰ نہ لائے ہو، داتا صاحب نہ جا کے لڑائی کرے ہو۔ پیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کسے کہتے ہیں؟ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں جس کی نظر میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کا ڈھیلا برابر ہو اسے فقیر کہا کرتے ہیں۔ پیر اسے کہتے ہیں جس کی نظر میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کا ڈھیلا دونوں برابر ہو، کوئی اذیت نہیں ہوتی اس کے ساتھ۔ اور یہ باتیں تبھی ہوتی ہیں جب اللہ کا فضل ہو جائے، اور جس میں اللہ کا فضل ہو جائے اللہ اس کو اپنی محبت کی خیرات نصیب فرما دیتا ہے، وگرنہ خیرات نصیب نہیں ہوتی۔ ایک شخص تھا نان بھائی، نان اور روٹیاں لگانے والا، نان بھائی تھا، روٹیاں لگاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں امام احمد بن حنبل کہیں جا رہے تھے تشریف لے کے سفر کے لیے، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ ابھی نکل جاتا ہوں تو رات مسجد میں گزاروں گا، اس کے بعد آگے سفر طے کر لوں گا۔ امام احمد بن حنبل نماز عشاء پڑھنے کے بعد کوئی ساتھ خادم نہیں ہے، کوئی مرید نہیں ہے، کوئی جوتے اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی ادب کرنے والا نہیں ہے، کوئی تعظیم کرنے والا نہیں، سادے سے لباس میں امام احمد بن حنبل آپ تشریف لے گئے۔ ولی بھی، محدث بھی، مفسر بھی، فقیہ بھی، عالم دین بھی، فنا فی الرسول بھی، فنا فی اللہ بھی، اللہ نے سب کو ظاہری علم کی دولت بھی دی اور باطنی علم کی دولت بھی بے حد و بے حساب عطا فرمائی۔ وہ امام احمد بن حنبل آپ مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، مسجد کے خادم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب نماز پڑھ چکے ساری مسجد خالی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں نماز تساں پڑھ لی ہے تے سارے چلے گئے تو مسجد میں تالا لانے تھے، آپ تشریف لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں رات رکنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا رات کدھر اور رک لے ہو، مسجد رکنے کے لیے نہیں ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہیں، حالانکہ جہاں تھوڑی سی بھی بندے کو
معمولی سا بھی جس کے پاس رینک ہو نا، معمولی سا بھی، وہ بھی کہیں پھنس جائے نا تو وہ کہتا ہے اسی یہ ہونے ہاں، وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں، میرا کزن یہ ہے، میرا چچا ایسے ہے، میرے ماموں ایسے ہیں، وہ بتاتا پھرتا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، فضیلت والا وہی ہے جس نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، بھئی لوگوں کو بھی نہیں پتا یہ بندہ کس حال میں ہے، وہ اصل بندہ ہوتا ہے، اس کی تلاش جاری رکھا کر رہی۔ شاید آپ میں کوئی بیٹھا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا کیا، درخواست کی، انہوں نے کہا میں تھوڑی دیر رہن دیں، میں صبح چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی یہاں مسجد بند کرنی ہوتی ہے، تو یہاں چور اچکے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو مسجد کا سامان اٹھا کے لے جائیں، تو مسجد میں بند کروں گا۔ تو آپ باہر تشریف لے گئے، جھگڑا نہیں کیا، اپنا منصب نہیں بتایا، اپنے مریدوں کی تعداد نہیں بتائی، سامنے ہی وہ نان بھائی کی دکان تھی، اس کے تندور کے پاس بیٹھ گئے، سردی کا موسم تھا، اس سے اجازت مانگی کہ آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ اس نے کہا جی آپ ضرور بیٹھیں، کہ میں صبح تک بیٹھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ صبح تک بیٹھیں، جب تک میں روٹیاں لگاتا ہوں تب تک تندور گرم رہے گا، اور اس کے بعد دیکھتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر آپ کی مرضی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آٹا گوندتا ہے تو پڑھتا ہے استغفر اللہ۔ کیا پڑھتا ہے؟ بلند آواز سے بولو، کیا پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ اور جب پیڑا بناتا ہے تو پھر کیا پڑھتا ہے؟ جب روٹی لگاتا ہے تو پھر کیا پڑھتا ہے؟ جب تنور میں روٹی لگا لیتا ہے پھر استغفر اللہ پڑھتا ہے، روٹی نکالتا ہے پھر استغفر اللہ پڑھتا ہے، کسی کو روٹی دینے لگتا ہے پھر استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تو اتنا استغفار کرتا ہے، اتنا استغفار کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہا اس لیے کہ سنا ہے جو زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی دعا بھی زیادہ قبول فرماتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگتا رہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بتا تیری کتنی دعائیں قبول ہوئی ہیں؟ اس نے کہا میں نے آج تک جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ نے میری ہر دعا کو قبول فرمایا ہے، جو مانگا ہے سوائے ایک دعا کے، وہ ایک دعا میری قبول نہیں ہوئی، ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا بتا تیری وہ کون سی دعا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے کہ میں نان بھائی ہوں، یہاں سے جا نہیں سکتا، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، یہاں چھوڑ کے اس شہر کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، سنا ہے کہ فلاں شہر میں ایک صوفی بھی ہے اور ایک عالم بھی ہے، ایک درویش بھی ہے اور ایک فقیر بھی ہے، اور ایک فنا فی الرسول اور ایک فنا فی اللہ بھی ہے، اور ایک امام بھی ہے جس کو لوگ احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ میری دعا ہے میں اس کے سینے کے ساتھ اپنا سینہ لگاؤں، اس کی قدم بوسی کروں، اس کی شاگردی اختیار کروں، اس کا مرید بن جاؤں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا پھر تجھ پر اللہ نے فضل فرما دیا ہے، دیکھ تجھ پہ اللہ نے کتنا فضل کیا۔ اس نے کہا میرے پہ کیا فضل ہے، ابھی تک تو میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہا دیکھ اللہ کا تجھ پہ اتنا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر سے نکال کر تیرے قدموں میں خود بھیج دیا ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اس نے روٹیاں چھوڑی، آپ کے قدموں میں گر پڑا، خدمت کے لیے حاضر ہو جائے۔ جس کو اللہ قبول فرما لیتا ہے اللہ اس کے لیے خود راستے بنانا شروع کر دیتا ہے، خود راستے بناتا ہے۔ اور آخری بات، اور بات ختم کر رہا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک دیوانے نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے یا اللہ میری جانب نظر فرما، میری جانب دعا کرتا ہے، یا اللہ میری جانب نظر فرما، چل رہا ہے اور دعا کرتا جا رہا ہے، یا اللہ میری جانب نظر فرما، یا اللہ میری جانب نظر فرما، یا اللہ میری جانب نظر فرما۔ بایزید بسطامی قریب ہوئے اور قریب ہو کر اس دیوانے کو کہا وہ دیوانے تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ اللہ تیری جانب نظر کرے؟ بھی تیرے پاس ایسے کون سے اعمال ہیں کہ اللہ تیری جانب نظر کرے؟ تو وہ رو پڑا وہ، اس نے رو کے حضرت بایزید بسطامی سے فرمایا بایزید مجھے یہ تو بتا جنہوں نے اتنے زیادہ عمل کیے ہیں ان سے جا کے پوچھ لو کیا ان عملوں کی بدولت اللہ ان پہ نظر فرما رہا ہے؟
یا اس پہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، اور اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں یہ دعا اللہ سے مانگتا ہوں، یا اللہ میری جانب نظر فرما، نظر محبت کر، نگاہ کرم کر، نگاہ فضل کر، نگاہ رحمت کر، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا اللہ نظر فرما، نظر فرما، نظر فرما، نظر فرما، مینوں بھی ویکھ لے، ایک واری تک لے تے بھاوے کتیاں چ رکھ لے، ایک دفعہ دیکھ لے، بس میری جانب دیکھ لے۔ کہا تیرے اعمال ایسے نہیں کہ اللہ تیری طرف دیکھے، تیری طرف نظر کرے۔ کہا کہ اعمال تو ایسے نہیں ہے، لیکن جب اللہ میری جانب نظر فرمائے گا اعمال خود بخود سیدھے ہو جائیں گے، خود بخود میرے اعمال سیدھے ہو جائیں گے، بس اس کے نظر کرنے کی دیر ہے۔ یہ جو اعمال سیدھے نہیں نہ ہو رہے، ابھی تک اس نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ جو تنہائیاں پاک نہیں نہ ہو رہی، ابھی تک اس نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ جو آنکھیں بے حیا ہے، زبان غلیظ ہے، بکتی ہے، کان گانے سنتے ہیں، نماز کے لیے جبین ترستی رہتی ہے، زنا ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، بہتان ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری بیماریاں اس لیے ہیں کہ اس نے ابھی تک دیکھا نہیں، اور جب وہ دیکھ لے گا تو وہ صراط مستقیم عطا فرما دے گا۔ بس کچھ ایسا کر لو کہ وہ آپ کی طرف دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، اور اس کی ایک محبت کی نگاہ، ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں جب وہ کسی اپنے بندے کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے 40 سال تک اس نگاہ محبت کا اثر رہتا ہے، 40 سال تک، مر بھی جائے اس کی قبر پر اس کی رحمتوں کی برسات چلتی رہتی ہے، اور جس پر وہ ایک دفعہ نگاہ غضب فرما دے، مر بھی جائے قبر پر غضب اترتا رہتا ہے۔ بس کچھ ایسا کرو کہ اس کی نظر میں آ جاؤ، بس کچھ ایسا کر جاؤ کہ اس کی نظر میں آ جاؤ، اور میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس کے حسن اور اس کے جمال اور اس کے کمال اور اس کے جلال اور اس کی شان اور اس کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جب بندہ اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے، تو خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ کے سارے ولیوں کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو کہیں جانا نہیں پڑتا، پھر وہ گھر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی بہاؤالدین زکریا ملتانی آ جاتے ہیں، کبھی بغداد سے غوث اعظم آ جاتے ہیں، کبھی اجمیر سے معین الدین چشتی آ جاتے ہیں۔ جب وہ اس کی نگاہ میں آ جائے، شرط یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں آ جائے، بس کچھ ایسا کریں کہ آپ اس کی نگاہ میں آ جائیں، اور جب اللہ کی نگاہ میں آ جائیں گے، دیکھتا وہ سبھی کو ہے، لیکن محبت کی نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیکھتا۔ جب وہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے گا، خدا کی عزت کی قسم اللہ ظاہر بھی عطا فرما دے گا، اللہ باطن بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم محبوب کی آنکھوں کے صدقے ہم سب پہ نظر رحمت فرمائے، ہم سب پہ نظر فرمائے۔ وما